جی تو جو ہمارے ابتدائی اسٹوڈنٹس ہیں، بگنرز ہیں، بالکل کبھی موقع نہیں ملا اور کچھ بولنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے اندر ایک اعتماد پیدا کریں اور اپنے اندر سے جھجک کو ختم کریں، ہیزیٹیشن کو ختم کریں، گھبرانا چھوڑ دیں اور مائک کے سامنے، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بولنے کا اعتماد پیدا کریں۔ پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ انسان گھبراتا ہے، تھوڑا ہیزیٹیٹ کرتا ہے، تھوڑا سا شرماتا ہے، ڈر محسوس کرتا ہے، تھوڑے بہت پاؤں بھی ہلتے ہیں، کپ کپاہٹ بھی آتی ہے، لیکن یہ پریکٹس کے ساتھ، مشق کے ساتھ، تیسری، چوتھی، پانچویں دفعہ جب آپ کریں گے تو آپ شیر ہو جائیں گے اس میدان کے۔ یہ ہیزیٹیشن ختم ہو جائے گی اور یہ کرنے سے ختم ہوگی، صرف سوچنے سے ختم نہیں ہوگی، بیٹھے رہنے سے ختم نہیں ہوگی۔ عملی طور پر جب آپ کریں گے تو آپ کی یہ گھبراہٹ جاتی رہے گی اور ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا، ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں، ہمارے طلباء کرام ہیں پاکستان کے، انہیں موٹیویٹ نہیں کیا جاتا۔ انہیں بعض اسٹوڈنٹس کے اندر اتنی قابلیت ہوتی ہے کہ انہیں صرف استاد صرف ان کا ہاتھ پکڑ کر آگے کرنا ہوتا ہے استاد نے، اور وہ آگے سیڑھیاں چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک بات یاد رکھیں، ہمیشہ اس بات کو پلے باندھ لیں کہ ہر انسان کے اندر رب تعالیٰ نے ایک قابلیت رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے، اور ہر انسان کی قابلیت اور صلاحیت دوسرے انسانوں سے مختلف ہے۔ جس طرح ہر انسان شکل و صورت میں دوسروں سے مختلف ہے، رنگ ڈھنگ میں دوسروں سے مختلف ہے، طبیعت و مزاج کے حوالے سے دوسروں سے مختلف ہے، اسی طریقے سے صلاحیت کے اعتبار سے بھی ایک ماں سے پیدا ہونے والے بھائیوں کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، ایک ماں سے پیدا ہونے والی بہنوں کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ہر انسان کے اندر رب نے ایک الگ صلاحیت رکھی ہے، ایک الگ ہنر رکھا ہے، ایک قابلیت رکھی ہے، ایبلٹی رکھی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی قابلیت اور اس صلاحیت کو مرتے دم تک پہچانتے ہی نہیں کہ رب نے ہمارے اندر کتنی بڑی صلاحیت رکھی تھی جو ہمارے ساتھ ہی دفن ہو رہی ہے۔ تو ہر کوئی اپنی صلاحیت کو پہچانے، اس کو باہر نکالے۔ ہر کوئی اچھا خطیب ہو سکتا ہے، تو آپ میں سے ہر کوئی اچھا بولنے والا بن سکتا ہے، اچھا سپیکر ہو سکتا ہے، آپ میں سے ہر کوئی اچھا مقرر بن سکتا ہے۔ یہ ذہن سے نکال دیں کہ میں نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے، نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کو نکال دیں اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے گفتگو کریں، اپنے آپ سے گفتگو کریں۔ یا آپ کو میں ہوم ورک دے رہا ہوں، اپنے آپ سے گفتگو کریں اور کہیں کہ میں کر سکتا ہوں۔ یہ باتیں آپ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہنی ہے کہ میں بول سکتا ہوں، میں تقریر کر سکتا ہوں، میرے اندر صلاحیت ہے، میرے اندر قابلیت ہے، میں ایک اچھا مقرر ہو سکتا ہوں، میری آواز لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، میں اپنی آواز اور اپنی تقریر کے ذریعے امت مسلمہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کا پیغام پہنچا سکتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے میرے اندر بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، میرے اندر بڑی قابلیت ہے۔ یہ سارے جملے آپ نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے بولنے ہیں اور خطاب کرنے ہیں۔ نہیں کریں گے، نہ منفی سوچیں گے۔ جب نہیں کرتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا، جس طرح بزم میں، مدرسے میں بزم میں کسی کا نام تقریر میں لکھ دیا جائے تو وہ ڈرتا رہتا ہے اور اس دن چھٹی کر لیتا ہے کہ مجھے تقریر ہی نہ کرنی پڑے۔ وہ ساری زندگی دھکے کھاتا ہے، اسکول سے تقریر میں بھاگنے والا، تلاوت سے بھاگنے والا، نعت سے بھاگنے والا، جب عملی زندگی میں آتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ کاش وہاں میں کر لیتا۔ تو یہ نہیں، نو کہنے سے انسان کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے۔ آپ ہاں کہیں تو آپ کے اندر مثبت سوچ پیدا ہوگی، اور جو جراثیم پیدا ہوں گے وہ بھی ہاں کہہ رہے ہوں گے۔ تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، یقین مانے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر بڑی صلاحیت ہے۔ بس آپ نے میدان عمل کے اندر آنا ہے، آپ نے کتابیں کھولنی ہیں، آپ بولنا شروع کر دیں۔ جس طرح کل میں نے کہا کہ بولنا شروع کریں، اگر بولنا چاہتے ہیں تو بولنا شروع کریں۔ مائک نہیں ہے تو کیمرہ آن کر کے سامنے بولنا شروع کریں، کچھ نہ کچھ کہیں، کچھ 10-15 جملے کہہ دیں آپ۔ اور پھر دوسرے جو مقررین ہیں ہمارے، جو تقریر کر رہے ہیں باقاعدہ کسی منبر اور محراب کی زینت ہیں، ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ وہ جب خطاب کرنے کے لیے بیٹھیں تو خود کو لوگوں سے کمتر نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں، احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک نیگیٹو تھنکنگ ہے۔
اپنا ایک معیار رکھیں، اپنا ایک وقار رکھیں، سنجیدگی کے ساتھ اپنی سیٹ کو سنبھالیں، احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ یہ لوگ تو بڑے اچھے ہیں، مالی طور پر بھی اچھے ہیں، بڑے گھروں میں رہتے ہیں، اور میں جناب فقیر ہوں، ادھر حجرے میں پڑا ہوں۔ یہ چیزیں نیگیٹو ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کو ممبر رسول نصیب ہے، اور حضور کے دین کی خدمت کے لیے اب رب تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ آپ اس انداز سے سوچیں۔ پھر دوسری طرف سے نیگیٹو تھنکنگ اور احساس کمتری یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں اور لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ اس طرح بھی نہیں سوچنا، نہ خود کو حقیر سمجھنا ہے، نہ ہی لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے، بلکہ اس دونوں کو آپ نے پورے ایک لیول کے ساتھ لے کر چلنا ہے، توسط کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ جی اگر آپ گھبرائیں گے نہیں تو آپ پھر اچھی بات کر سکیں گے۔ اگر گھبراہٹ کا شکار ہو گئے ابتدان جو بگنرز ہیں، تو پھر آپ اچھی سی بات نہیں کر سکتے، نہ ہی اپنا معافی ضمیر لوگوں تک آپ پہنچا سکتے ہیں۔ دوسری ایک بات جو خطبہ کے لیے ہے وہ یہ کہ جب آپ سے کوئی سوال کرے جلسے میں، مجمع میں، تو فوراً سے آگ بگولا نہیں ہو جانا اس کا سوال سنتے ہی، بلکہ اس کے سوال کو آپ نے بڑے ہی پیار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، بالکل ایسے سافٹنس، کائنڈ ہو کر اس کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے۔ بالکل ایسے، وہ بے شک سوال کرنے والا بے شک غصے میں ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آپ کو چیخ رہا ہے، یہ آپ نے کیا کہہ دیا، یہ کیا ہو گیا، ایسا کہاں ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل ادھر غصے کا اظہار نہیں کرنا۔ آپ غصے کا اظہار نہیں کریں گے، اور اس سے آپ کا اچھا کردار کا ایک میسج جائے گا عوام کو، اور علماء کا جو اخلاق اور کردار ہوتا ہے اس کا ایک معیار رہے گا۔ اگر آپ بھی اس کی طرح پھٹ پڑے تو پھر آپ میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ یعنی تو وہ بیچارہ ہے ہی ان پڑھ جاہل ہے، اس کو تو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، آپ کو تو پتا ہے۔